جب غزالہ کے باپ نے قلعہ کو فتح کر لیا تو دوسرے دن سب کو ایک میدان میں جمع کیا. سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور وہ ظالم بادشاہ بھی قیدی بنا کر بندی بنا کر اور اس میدان میں کھڑا کیا گیا. اس کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں. سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ ظالم بادشاہ جو لوگوں پر ظلم کرتا رہا، ابھی تک لوگوں کو ستاتا رہا، لوگوں کو مارتا رہا، آج یہ قیدی بنا کھڑا ہے، بندی بنا کھڑا ہے، اس کے پیروں میں ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں. تو ظلم زیادہ دن تک نہیں ٹکتا ہے، اس کو توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور آ جاتا ہے. آج یہ غزالہ کا باپ اس نے تمام لوگوں کو میدان میں جمع کر کے اور کہا، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے کہ آج وہ ظالم بادشاہ کو قتل کر دیا جائے گا، آج اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا. یہ بولے کہ آپ میں سے جو شخص جس کو اس نے پریشان کیا ہو، جس کی بیٹی کو اس نے پریشان کیا ہو، جس پر اس نے ظلم کیا ہو، آؤ اور اس کے منہ پر تھوک تھوک کر جاؤ. جب اتنا انہوں نے کہا تو سارے لوگ کہنے لگے کہ اب تھوکنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ظالم بادشاہ جو ہم پر ظلم کرتا رہا آج ہم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا. ہمارے دلوں میں ویسے ہی ٹھنڈک پڑ گئی ہے، اس سے آگے ہم کیا کریں، اب بس دیر نہ کریں، اس کو جلدی سے قتل کروا دیں آپ. غزالہ کے بوڑھے باپ نے جلادوں کو حکم دیا. لوگوں کی بات سن کر جلادوں کو بلایا اور حکم دیا کہ تم لوگ جلدی سے 2 گھوڑوں کا انتظام کرو. 2 گھوڑے لائے گئے، بہت تیز ترار تگڑے گھوڑے لائے گئے اور کہا اس ظالم بادشاہ کا ایک پیر ایک گھوڑے میں باندھ دیا جائے، دوسرا پیر دوسرے گھوڑے سے باندھ دیا جائے اور دونوں گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے تاکہ اس کے چتھڑے چتھڑے اڑ جائیں. ایسا ہی کیا گیا. ایک پیر کو ایک گھوڑے میں، دوسرے پیر کو دوسرے گھوڑے میں باندھ دیا گیا اور گھوڑوں کو ہانک دیا گیا. جب گھوڑے چلے دوڑے وہ تگڑے تیز ترار گھوڑے تو اس کے چتھڑے چتھڑے اڑ گئے. بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس کی کنیزیں جو دلالہ تھیں، جو لڑکیوں کو پھانسنے کا کام کرتی تھیں، جو بادشاہ کی بہت زیادہ عزیز تھیں، ان کو بھی سخت سزا دی گئی. باقی کنیزوں کو آزاد کر دیا گیا. غزالہ کے اس بوڑھے باپ نے اعلان کیا کہ جو بھی آزاد ہونا چاہتا ہے، جو بھی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کسی پر کوئی دباؤ نہیں ہے. تو جو جانا چاہتا تھا وہ چلا گیا، جو رکنا جس نے چاہا وہ رک گیا. اب غزالہ کے اس باپ نے کہا کہ آؤ سارے لوگ اب محل میں جمع ہو جاؤ. محل میں جمع کیا گیا. جس کا مال بادشاہ نے ہڑپا تھا ان کا مال دیا گیا. جس کی بیٹی کو پریشان کیا گیا تھا، جس کی بیٹی قید تھی، اس کو اس کے حوالے کر دیا گیا. اب سب لوگ آزاد ہو گئے، سب کا مال انہیں واپس مل گیا، سب کچھ فائنل ہو گیا. اب شام کو جب غزالہ کے والد کو فرصت ملی تو آئے، غسل کیا، نماز ادا کی. نماز سے فارغ ہو کر اب ادھر یہ دونوں بیٹیاں ان کی انتظار میں تھی. غزالہ اور دوسری والی جو ان کی بیٹی تھی انتظار میں تھی کہ آخر کار یہ سب ہوا کیسے، ابا اتنی فوج کے ساتھ کیسے آئے، ابا نے یہ قلعہ کیسے فتح کر لیا. ان کے دل میں امنگیں اٹھ رہی تھیں، سوال پیدا ہو رہے تھے کہ جلدی سے ابا آئیں تو یہ ساری بات پوچھیں کہ آپ کو تو ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا، آپ کیسے بچے. تو اتنی دیر میں کیا ہوا کہ ان کے والد آ گئے. آئے تو غزالہ نے پوچھا، ابا جان آپ مجھے یہ بتائیے، یہ سوال اٹھ رہے ہیں ذہن میں، ان لوگوں نے تو آپ کو قتل کر دیا تھا، آپ یہاں تک کیسے پہنچے، پوری آپ کہانی بتائیے. تو ان کے والد صاحب نے کہا، بیٹی تمہیں تو معلوم ہے غزالہ، جب ہم لوگوں کو انہوں نے قید کیا تھا، ہمارا قافلہ لوٹا تھا اور تمہیں بندی بنا لیا تھا، ہمیں بندی بنا لیا تھا، تمہیں تو انہوں نے گھوڑے پر باندھ دیا تھا، تمہیں تو لے گئے تھے. آگے آگے جب تم چلی گئی تھی تو پیچھے سے مجھے پتہ ہے کہاں لے گئے تھے، مجھے ایک بھیانک جگہ پر لے گئے، ایک اونچی پہاڑی پر لے گئے اور لے جانے کے بعد انہوں نے اونچی پہاڑی سے دھکا دے دیا اور ڈھکیل دیا. جب نیچے ہم گرے تو ہماری آنکھیں بند ہو گئیں. ہم نے مدینے والے آقا کو آواز لگائی، ہم نے اپنے آقا کو پکارا، ایسا لگتا تھا کہ ادھر ہم نے آقا کو بلایا، ادھر آقا مدد کے لیے آ گئے. ایسا لگتا تھا کہ کسی نے مجھے اٹھا لیا ہے ہاتھوں پر اور آرام سے جا کر مجھے زمین پر رکھ دیا. غزالہ جیسے اوپر سے ان لوگوں نے دھکا دیا، مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے اٹھا کے زمین پر رکھ دیا، ذرہ برابر بھی مجھے چوٹ نہیں آئی. اتنی اونچی پہاڑی تھی کہ اگر کسی کو پھینکا جاتا تو اس کے چتھڑے بھی نہیں ملتے. لیکن قربان جائے مدینے والے پر، میں نے مدینے والے کو پکارا، اللہ پاک نے میری ایسی مدد فرمائی کہ مجھے کوئی چوٹ بھی نہیں لگی. جیسے ہی میں نیچے پہنچا
ایسی بھیانک غار تھی، ایسی بھیانک لگتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہاں سے اب زندہ نہیں لوٹ پائیں گے، لیکن لو تو مدینے والے پہ لگی تھی، یاد تو مدینے والے کو کر رہے تھے، اور ایسی بھیانک تھی کہ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس کے اندر بھی بڑا اندھیرا تھا، بہت گھاس تھی، عجیب عجیب سی شکلوں والی وہ غار تھی، اور عجیب عجیب راستے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا وہاں پر۔ رات وہیں پر گزاری، دن ہوا، راستہ تلاش کرنے لگے، راستہ تلاش کرتے رہے، پورا دن اس بھیانک غار کے اندر گھومتے رہے، لیکن کہیں کوئی راستہ نہیں دکھا۔ لوٹ کے واپس اسی جگہ پر آ گئے جہاں سے چلے تھے، غار کے اندر۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے، تارے چمکنے لگے، لیکن راستہ نہیں دکھا۔ رات گزر گئی، ہم نے کیا دیکھا، دن کا اجالا پھیلا تو آواز آئی اوپر سے، پہاڑی کے اوپر سے کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز آئی، تو ہمارے دل میں کچھ امید جاگی کہ لگ رہا ہے کوئی مجھے بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اوپر دیکھا تو دو شخص کمند کے ذریعے نیچے اتر رہے تھے، وہ نیچے پہاڑی کے اندر آ رہے تھے۔ اب میں سوچنے لگا کہ ایسی بھیانک جگہ، ایسی بھیانک غار، یہاں پر کون آتا جاتا ہے؟ یہ دو شخص یہاں کس کام سے آ رہے ہیں؟ خیر وہ جب واپس آ گئے تو میں نے انہیں سلام کیا، وہ چونک گئے، مجھے دیکھ کر انہیں عجیب لگا۔ میں نے ان کو تسلی دلوائی کہ میں انسان ہی ہوں، آدم زاد ہی ہوں، میں کوئی اور نہیں ہوں۔ تو جب وہ مجھ سے متفق ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے یہاں پر؟ تو میں نے ان کو بتا دیا، جو بھی میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا میں نے انہیں بتا دیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ایک دوا ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں جو اسی غار میں یہی ملتی ہے، جو ایسی دوا ہے کہ کیسا بھی زہر انسان کے پھیل گیا ہو، وہ دوا اگر اس کو پلا دی جائے یا لگا دی جائے تو زہر ختم ہو جاتا ہے، وہ دوا یہی ملتی ہے، یہاں کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ اور انہوں نے مجھے بھروسہ دلایا کہ میں یہاں سے وہ دوا حاصل کر کے، وہ جڑی بوٹی حاصل کر کے آپ کو اوپر ضرور لے چلوں گا۔ وہ دونوں لوگ جب دوا حاصل کر لی انہوں نے تو وہ اوپر جانے لگے، مجھے غار میں ہی چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ یقین کرو ہم لوگ اوپر پہنچ کے نیچے کمند بھیجیں گے، تم اس کے ذریعے سے پھر اوپر آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہ دونوں لوگ اوپر چلے گئے، پھر اوپر جا کر انہوں نے کمند پھینکی نیچے، اسی کمند کے ذریعے سے میں اوپر آیا تو ان لوگوں نے بہت عزت و تعظیم کی، بہت زیادہ عزت دی، اپنے شہر لے گئے، وہاں پر میں رہتا رہا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں، میری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھا۔ میرے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، جاؤ قسطنطنیہ چلے جاؤ، ترکی کا بادشاہ تمہارا بہت دنوں سے انتظار کر رہا ہے، جاؤ تم وہاں جاؤ، وہ تمہارے انتظار میں ہے، تمہارا منتظر ہے، بس اب دیر نہ کرنا، اس بادشاہ سے ملنے چلے جاؤ۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ میری آنکھیں کھل گئیں اور میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ اب جیسے خواب سے بیدار ہوا، میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے، میرے رونگٹے کھڑے تھے کہ آج میں نے سرکار کا خود دیدار کر لیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے میں وہاں سے روانہ ہوا۔ میں قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوا، وہاں پہنچا تو جیسے ہی اندر داخلہ لے رہا تھا، جیسے ہی اندر داخل ہو رہا تھا کہ دربان نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے انہیں اپنا نام بتایا تو انہوں نے کہا خوش آمدید، خوش آمدید، بادشاہ آپ کا بڑا دنوں سے منتظر ہے، بادشاہ آپ کا انتظار دیکھ رہا ہے، جاؤ بادشاہ سے ملاقات کر لو۔ میں نے سوچا بادشاہ مجھ جیسے انسان کا منتظر ہے، میرا انتظار کر رہا ہے، مجھے نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، بادشاہ میرا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ بڑی دل میں امنگ اٹھ رہی تھی۔ ایک عام انسان ہوتا ہے نا، عام انسان، اور اسے کوئی بڑی ہستی یاد کر لے، کوئی بڑی ہستی اسے پوچھ لے، اس کا ذکر کر دے تو عجیب اسے لگے گا کہ مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پہچانتا بھی نہیں ہے، پھر یہ اتنی بڑی ہستی مجھے کیسے جانتی ہے؟ اس سے نہ میری ملاقات ہوئی، نہ کبھی اس سے ملے، یہ میرا نام جانتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، تو عجیب سا لگے گا۔ میرے حال میں اندر داخل ہوا، جیسے ہی میں بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ کھڑا ہو گیا، بادشاہ نے گلے سے لگا لیا، اور میں نے دیکھا جب سر اٹھا کے تو پوری فوج تیار تھی، سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، سارے لوگ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگ پر نکلنے والے ہیں، سب اپنی تلواروں کو لہرا رہے تھے۔ میں دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور دل میں ایک عجیب جنون پیدا ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس لشکر کو دیکھو، یہ تمہارا ہی لشکر ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو اور زیادہ میں جنون میں آ گیا، اور زیادہ میرے اندر ایسا لگتا تھا ہمت و طاقت آ گئی ہے۔ بادشاہ سے میں نے پوچھا
آپ ہمارے منتظر کیوں تھے؟ آپ ہمارا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ ہم آپ کو جانتے نہیں، آپ ہمیں جانتے نہیں، پھر آپ کیسے منتظر؟ تو بادشاہ نے کہا سنو، جیسے تمہارے خواب میں مدینے والے آئے تھے ویسے میرے خواب میں بھی مدینے والے آئے تھے۔ میرے خواب میں آ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص ہے آپ کے پاس آئے گا اور اپنی فوج کے ساتھ اسے سپہ سالار بنا کے اس جگہ بھیجنا جس جگہ کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، جو بادشاہ بڑا ظلم کرنے والا ہے، 6 مہینے کے بعد شادی کرتا ہے اور 6 مہینے کے بعد اپنی بیوی کو قید خانے میں ڈلوا دیتا ہے، بہت ظلم کرنے والا بادشاہ ہے۔ اسی ظالم بادشاہ کے لیے یہ آپ کا لشکر تیار ہے، آپ اپنے لشکر کے ساتھ جاؤ، آپ ان کے سپہ سالار ہو، وہاں مقابلہ کرو، اور تمہارے لیے پہلے ہی بشارت مل گئی ہے کہ تم وہاں کامیابی حاصل کرو گے، تمہاری ہی وہاں فتح ہوگی، اب جاؤ ان نوجوانوں کے ساتھ۔ تو بیٹی میں وہاں سے نکلا ان تمام لشکر کے ساتھ، ان تمام اپنے جوانوں کے ساتھ، اور ان کا سپہ سالار بن کر اس محل تک آیا، محل پر حملہ بولا، بادشاہ کو قید کر کے اس کو کیفے کردار تک پہنچایا، اس کو قتل کروا دیا، اور یہاں جتنی کنیزیں تھیں سب کو حکم دے دیا کہ آزاد ہو جاؤ، جو رہنا چاہے رہے، جو جانا چاہے جائے، جس کا مال تھا اس کو دے دیا۔ بیٹی بس میرا اتنا ہی کام تھا، اور اس بادشاہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب کامیابی حاصل ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے، تو اس جگہ کوئی نیک عدل والے انسان کو بٹھانا، بادشاہ بنانا۔ تھوڑا سا کام بیٹی اور بچا ہے، اس کو کرنے کے بعد ہم لوگ اپنے گھر آرام سے چلیں گے، اور جیسے رہ رہے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ اتنا کہہ کے غزالہ کے والد اٹھ کے چلے گئے اور حکم دیا کہ سارے لوگ محل میں جمع ہو جائیں۔ سب لوگ محل میں جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد انہوں نے اعلان کیا اور ایک ایسے شخص کو بادشاہت دی، ایک ایسے شخص کو بادشاہ بنایا جو اللہ والا تھا، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا، اسے لوگوں کی فکر تھی، نیک انسان کو بادشاہ بنا دیا، اور کہا آج سے یہ تمہارا بادشاہ ہے، یہی تمہاری دیکھ بھال کرے گا، اور آج سے وہ ظالم بادشاہ ختم ہو گیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی، اب سب نئے قانون بنیں گے، اب تمہیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے، اب تمہارے اوپر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اپنی آزاد زندگی سے جیو، بس اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کو یاد کرو، نمازیں ادا کرو۔ بس اتنی سی یہ کہانی تھی، علامہ ارشد القادری نے بیان کی۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔